السلام علیکم ناظرین، اس سال مئی اور جون میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جو خطرات، جس قسم کا خطرہ دنیا کو، اس کرۂ ارض کو پیدا ہوئے، شاید اس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، شاید نہیں، یقیناً مئی اور جون اس سال پاکستان اور انڈیا کی جنگ، اور پھر اسرائیل ایران جس میں امریکہ بھی کود پڑا وہ جنگ، تمام یہ بہت بریف لیکن بہت انٹینس جنگیں تھیں جو ساری نیوکلیئر پاورز کے درمیان ہوئی۔ آپ مئی میں پاکستان انڈیا جنگ جو ہے 4-5 روز جاری رہی، لیکن وہ میزائلوں کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں دونوں نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں۔ جیسے شروع سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اسی کے اوپر سپارک ہو سکتی ہے نیوکلیئر جنگ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلی جنگوں میں شاید اتنا کبھی خطرہ پیدا نہ ہوا ہو۔ پرولونگ وار میں پاکستان نے 3-4 جنگیں انڈیا نے اور پاکستان نے لڑی ہیں، لیکن اس دفعہ خطرات بڑھ گئے تھے۔ اگرچہ پاکستان بینگ اے ریسپانسبل اسٹیٹ، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن نیوکلیئر جو اس کی کمیٹی تھی اس کا اجلاس تو بلا لیا گیا تھا۔ ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ جو ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس شاید بام نہ ہو لیکن انریچڈ یورینیم تو ہے۔ اگر اس کے اوپر خطرہ تو تھا کہ نیوکلیئر اٹیک کیا جائے گا، ایک سراسیمگی تھی پورے خطے میں۔ جن لوگوں کو آگاہی تھی، عام لوگوں کو آگاہی نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید بام ہے، لیکن جس طرح کا بام، اٹامک بام ہوتا ہے، وہ 1 کلو ٹن بھی جو ہے وہ 300 کلومیٹر تک اس کی تابکاری جائے گی۔ اگر بڑا ہوگا تو وہ ہزاروں میل تک جائے گی، اور اس کے ڈیفینیٹلی اس کا پارٹیکل جو ہے، تابکاری جو ہے، ریڈیشن ساری دنیا میں اکراس دا گلوب جائے گی۔ قریب کا ایریا کے تو جو ڈیسیمیٹ کرے گا، جو ہلاکتیں کرے گا، بلڈنگیں تباہ کرے گا، دنیا میں تباہی اس کی پھیل جاتی ہے۔ اس قسم کا خطرہ تھا اس دنیا کو۔ اگر صرف اس کے نیوکلیئر پروگرام جہاں پہ تھا سسٹم، وہاں پہ اٹیک کیا جاتا تو انریچڈ یورینیم کی اپنی تابکاری پھیل سکتی تھی، چاہے وہ اسرائیل یا امریکہ کا اٹامک اٹیک نہ ہوتا۔ خیر، یہ تو ایک الگ بات ہے جو جس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ ایٹم بم کی تباہ کاریاں کیسے اور کیا ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو جس طریقے سے صف آرا ہوئی ہیں قوتیں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے مجھے سیموئل ہنٹنگٹن کی جو تھیوری تھی، کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا ٹکراؤ، جو اس نے 30 سال پہلے دی تھی، اس میں ایک سچائی کا عنصر نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ بھی جو جنگیں تھیں، یہ کوئی اس کو آپ آئسولیٹڈ جو ہے وارز نہ سمجھے، بلکہ یہ سمٹم تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی بڑے الائنسز اور بڑی جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے۔ یعنی 1993 میں سیموئل ہنٹنگٹن نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ یہاں پہ تہذیبیں ہیں، ویسٹرن ہیں، چائنیز ہیں، ہندوازم ہے، اور اسلامک سویلائزیشن ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو سویلائزیشنز ہیں، یہ اب جو ٹکراؤ ہوگا وہ کوئی پولیٹیکل ریزنز پہ یا اکنامک ریزنز پہ نہیں، بلکہ زیادہ تہذیبوں کی، وہ اپنے روٹس کی طرف واپس جائیں گے، اور تہذیبیں آپس میں مل کے دوسری تہذیبوں سے ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ جنگیں ہوں گی شناخت پہ اور تہذیب کے اور مذہب پہ۔ تو یہ بات تو کافی حد تک درست لگ رہی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو الائنس ہوں گے تہذیبوں کے، ہو سکتا ہے کہ اسلامک جو سویلائزیشن ہے یا مسلم سویلائزیشن، وہ چائنیز کے ساتھ کھڑی ہوگی، الائنس ادھر ہوگا، اور ویسٹ کو چیلنج کیا جائے گا، ویسٹ کے ساتھ ہندو اور باقی تہذیبیں ساتھ کھڑی ہو سکتی۔ اور اس نے اس کو سویلائزیشنل فالٹ لائنز کہا کہ جنگیں اب اس کے گرد ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ جو پاکستان اسلامک اگینسٹ ورسز جو ہے ہندو سویلائزیشن، ادھر یہودی اور کرسچن اگینسٹ مسلمس، ایران جو ہے سویلائزیشن سپورٹ اور بینک پیچھے چائنیز سویلائزیشن پہ۔
تو ایک قسم کا یہ الائنس تو سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہنٹنگٹن کی جو تھیری ہے کوئی 100% کریکٹ نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، لیکن جو باتیں اس نے کی ہیں بظاہر 30 سال کے بعد یا چند سال پہلے سے اب جو ہے وہ دنیا اس طرف رخ کر رہی ہے، اس طرف بڑھ رہی ہے. اور ہنٹنگٹن نے یہ بھی کہا کہ جو مغربی قوتیں ہیں ان کے خلاف مزاحمت ہو جائے گی. اسلامک ممالک میں اندر بھی خون ریزی اور جنگ و جدل ہوگا، اور یہ کہ چین میں اور اسلامی ممالک میں ایکا ہو جائے گا، اور وہ جو امریکن ڈومیننس ہے یا ویسٹرن ڈومیننس ہے اس کو چیلنج کریں گے. آپ دیکھیے کہ ایران اور چائنا جو ہے اسٹریٹجک الائنس بن گئے ہیں. پاکستان چائنا کی جو دوستی ہے وہ سب جانتے ہیں، آئرن بردرز سمجھ لیں. اور کچھ اسلامک کنٹری جو ہیں وہ ویسٹ کی ڈیفائنس میں بھی کھڑی ہو رہی ہیں. اور جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے وہ مسئلہ، وہ اس پہ تو آگ لگی ہوئی. تو امریکہ بھی چین کو اپنا مین یعنی حلیف سمجھتا ہے، حریف سمجھتا ہے، اور اس کے خلاف ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے. اور بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ چاہے بالکل 100% ہنٹنگٹن کی تھیوری کے مطابق الائنسز نہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اس طرف بات بڑھ رہی ہے، الائنسز اس طرح بن رہے ہیں. اور تھریٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، جیسے میں نے کہا دنیا کو خطرات اس طرح کے نہیں تھے کہ دنیا ہی یہاں سے تباہی کے مکمل تباہی کی طرف چلی جائے. اب چونکہ زمانہ آ گیا نیوکلیئر ویپن کا، اور اس کا استعمال کوئی بہت دور کی بات نہیں رہ گئی. یہ بڑی قوتیں ہوں گی، یہ سویلائزیشنز آپس میں جب کھڑی ہوں گی تو یہ بہت قوتیں ہوں گی. وار کا پیٹرن چینج ہو گئے ہیں، میزائلوں سے حملے ہو رہے ہیں، فوجیں آنے سے پہلے میزائلوں سے اور ہوائی جہازوں سے حملے کیے جاتے ہیں. تو نیوکلیئر ویپنز اتنے زیادہ موجود ہیں، اگر کہیں یہ استعمال ہو گئے تو اس دنیا میں بچنے کے کوئی چانسز نہیں رہتے. اور یوں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اگلے 3-4 سال میں ہمیں یہ چیلنج فیس کرنا پڑے گا. تو یہ تمام کو اس بات کی آگاہی تو ہے، تمام اسٹیٹس کو، خاص طور کے پاس جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو خود آگاہی ہے. تو ان کو اس صورتحال سے بچنے کے لیے بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا تاکہ جنگ کی طرف مت جانا پڑے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر میں جو ایٹامک وار کیسے ہوگی، اس کی کیا مثمرات ہو سکتے ہیں، نتائج ہو سکتے ہیں، اس پہ میں الگ بات کروں.